الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سامنے اور اولین مرحلے پر قریش کے سامنے یہ دعوت اور عقیدہ پیش فرما رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ایک اللہ کی عبادت لازم ہے۔ قریش اس وقت شرک میں مبتلا تھے، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رکھا تھا اور وہ یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری دعوت اس بات کی دے رہے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے، جی اٹھنا ہے، زندگی ہے، اور اس زندگی میں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اور اس دنیا کے بارے میں حساب دینا ہے، اور آخرت کی کامیابی اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے ایک اللہ کی عبادت پہ منحصر ہے۔ یہ بات بھی ان کے لیے ناقابل قبول تھی۔ توحید اور آخرت کا عقیدہ وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بات یہ پیش فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے ہیں۔ انہوں نے وہ راستہ اور وہ طریقہ سمجھایا ہے جس پہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی کامیابی کا انحصار اور دار و مدار بھی اسی پر ہے۔ اور خود کو اسی جماعت کے ایک فرد کی حیثیت سے کہ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح نبی اور رسول مبعوث بنا کر بھیجا ہے جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم آتے رہے تھے۔ یہ تین بنیادی باتیں تھیں۔
اور ان تینوں کو وہ قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ایو شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز سب سے بڑی شہادت ہے، کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ ان باتوں پہ کہ اللہ ایک ہے اور ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بتایا ہے۔ یہ بات قریش تسلیم کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں ایک دعوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تم اسے ماننے سے انکار کر رہے ہو، اب ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کون بنے گا؟ گواہی کس کی معتبر ہوگی اور ہمارا فیصلہ کیسے ہوگا؟ قل، اللہ نے فرما دیا کہ کہہ دیجئے اللہ سب سے بڑا گواہ ہے، اللہ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام نے زندگی کا جو راستہ بتلایا ہے وہی حق ہے۔ اس بات پہ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ سب سے بڑے گواہ ہے، اور اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اس بات پہ اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے کہ اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور زندگی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بتلایا ہے، اور اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تعلیم پیش کر رہے ہیں۔ شہادت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نے ایک واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو تو وہ عینی چشمدید گواہ اسے کہا جاتا ہے، اور دوسری گواہی علم کی بنیاد پہ دی جاتی ہے کہ ایک چیز کا علم الیقین آدمی کو حاصل ہو، حقیقی علم حاصل ہو، اور اس بنیاد پہ وہ کہہ دے کہ یہ سچ بات ہے اور یہ جھوٹی بات ہے۔ اور دنیا میں شرک کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ جو لوگ شرک کے راستے پہ چل رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان سے جب بھی پوچھا گیا کہ تم کوئی دلیل لاؤ، کس بنیاد پہ تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، تو ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی راستے پر پایا ہے، باپ دادا سے یہی راستہ، یہی مذہب، یہی طریقہ، یہی عبادت کا ہمیں ملا ہے، اور ہم بھی اسی پہ چلے جا رہے ہیں۔ اور ان کو بار بار کہا گیا کہ ذرا سوچو، تمہارے باپ دادا اگر غلطی کر رہے تھے تو تم وہ غلطی کیوں کر رہے ہو؟ تم مکی پہ مکی اس لیے مار رہے ہو کہ کسی بیوقوف نے یہاں کبھی ایک مکی ماری تھی؟ تمہارے پاس یہ دلیل، یہ قابل قبول دلیل ہو سکتی ہے کہ تمہارے باپ دادا نے غلط راستہ اختیار کیا اور اس راستے پہ تم بھی چلے جا رہے ہو۔ اور پھر قریش کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ بھی دعویٰ رکھتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طریقے پر ہیں۔ پھر ان کو سمجھایا گیا کہ ان کا راستہ تو یہ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو توحید کی خاطر گھر بار چھوڑ دیا تھا، انہوں نے تو اپنے وطن کو خیرباد کہا صرف اس بنیاد پہ کہ وقت کا حکمران نمرود کہہ رہا تھا کہ مجھے رب تسلیم کرو، اور اس نے کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب تسلیم نہیں کرتا، اور انہوں نے اپنا وطن چھوڑ دیا اور فلسطین میں جا کے بس گیا۔ اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے جو تمہارے جد امجد ہیں
کہ انہوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا ہے، اور شرک کی یہ تاریخ تمہیں خود معلوم ہے کہ ان کے صدیوں بعد یہ بت جو اس وقت خانہ کعبہ میں سجے ہوئے ہیں، یہ صدیوں بعد اسماعیل علیہ السلام کے یہاں پہ سجائے گئے، اور تم اپنے آباء و اجداد میں بھی ان لوگوں کا راستہ اختیار کر رہے ہو جنہوں نے اللہ کا راستہ ٹیڑھا کیا، جنہوں نے اللہ کا راستہ کوٹا کیا، جو اللہ کے راستے سے برگشتہ ہوئے ان آباء و اجداد کے راستے پہ جا رہے، اور وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جن کے آباء و اجداد ہونے کا تمہیں دعویٰ ہے، ان کا راستہ تم نے چھوڑ دیا ہے۔ اب گواہی کے لیے اللہ ہے، سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، اور ہمارے اور میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ شرک کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور میرے پاس بے شمار دلائل موجود ہیں کہ یہ شرک باطل ہے اور توحید حق ہے۔ اس بات کے بھی دلائل موجود ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، دنیا کی زندگی کا حساب ہر کسی کو دینا ہوگا، اور اس بات کے دلائل بھی کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام نے بتلایا ہے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا جس راستے پہ چل کے تم دنیا میں کامیابی حاصل کر سکو یا آخرت میں کامیابی کا راستہ تمہیں مل جائے۔ اور پھر فرمایا وَأُوحِيَ، میری طرف وحی کی گئی ہے، الیہ میری طرف، هَذَا الْقُرْآنُ یہ قرآن کی وحی کی گئی ہے میری طرف، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی ڈراؤں، وَمَنْ بَلَغَ ہر اس کسی کو جس تک یہ پہنچے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے بات آئے گی سورۃ اعراف میں، پوری انسانیت کی طرف اللہ نے نبی مبعوث بنا کر بھیجا۔ آدم علیہ السلام تو سب سے پہلے انسان تھے اور نبی اور رسول بھی تھے، اور اس کے بعد ان کے اولاد میں نوح علیہ السلام پوری انسانیت کی طرف نبی اور رسول تھے، اور ان کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام ساری انسانیت کی طرف نبی اور رسول تھے، اور تیسرے یا چوتھے شخصیت آدم علیہ السلام کے بعد جو پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ قرآن وحی کیا گیا ہے میری طرف، اور اس غرض کے لیے وحی کیا گیا ہے کہ اسے میں تمہیں بھی پہنچاؤں قریش کے لوگوں، اور تمہارے ذریعے سے اور پھر خود بھی جہاں تک پہنچ سکوں، جن جن لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے ان کو ڈراؤں اللہ کے قہر اور غضب سے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا دوسرے بھی خدا ہیں، دوسرے بھی عبادت کے لائق ہیں؟ یہ گواہی کس بنیاد پہ؟ تمہیں علم یقین ہے، تمہیں علم الیقین ہے، تم نے دیکھا ہے، تمہیں علم حاصل ہوا ہے، کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے لا اشہد، میں تو اس کی گواہی نہیں دے سکتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ، کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے انما هو الہ واحد، کہ وہ تو اکیلا الہ ہے، وہ صرف اور صرف اس کی ذات عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں سب سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم تک پہنچی ہے، اور دنیا میں اس وقت بھی مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کی بنیاد پہ عملی زندگی کا ایک نظام قائم کیا، انسانی زندگی کے لیے ایک نظام وضع کیا اور کھڑا کیا ہے۔ انسانی زندگی کا نظام اس نے مکمل صورت میں انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے، اور انسانیت کے پاس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات مبارکہ جس طریقے سے محفوظ ہے، اور کوئی شخصیت ایسا کوئی قائد دنیا میں نہیں ہے کہ اس کی سیرت اس طریقے سے موجود ہو۔ اس وقت امت پہ یہ بات لازم ہے، بالخصوص امت کے علماء پہ اور امت کے حکمرانوں پہ،
کہ وہی نظام جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید، آخرت اور رسالت کی بنیاد پہ کھڑا کیا تھا، اسی نظام کو اپنا لیں۔ اس وقت عالم اسلام کے اندر ملغوبے پائے جاتے ہیں، ہمارے اپنے حکمران، امت مسلمہ کے حکمران الا ماشاء اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی منافقت کا بالکل سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین پہ عمل کرنا نہیں چاہتے، اور کفر اور اسلام کا ایک ملغوبہ انہوں نے بنا رکھا ہے، اس لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی سے جی رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے حکمران، ہمارے وزیر خزانہ، ہمارے وزیر اعظم ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ انحصار کرنا پڑے گا IMF پہ، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر چین پہ، اور اللہ پہ کوئی انحصار نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پہ اگر پاکستان کا یہ نظام قائم ہو گیا تو یہ دنیا کا قائد ہوگا۔ ہمیں دوسروں پہ انحصار نہیں کرنا پڑے گا، اللہ کے فضل سے پاکستان پہ لوگوں کو انحصار کرنا پڑے گا، لیکن ان کو توکل نہیں ہے اللہ پہ، اور یہ دوسرے راستوں پہ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ اس نظام کو اس ملک کا نظام بنائے، اور تمام عالم اسلام کے حکمران اپنے ممالک میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بنیاد پہ نظام قائم کر دیں۔ اسی میں دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی، اور اگر اس کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات دلا دے، اور وہ مخلص اور خالص مسلمان ہمارے حکمران بنا دے، جو اللہ کے احکامات پہ خود بھی عمل پیرا ہوں، اور اللہ کے نظام کو وہ اپنے ممالک کا نظام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔